سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں آئے، اور اس سے ذرا بڑا شکریہ کہ ہمیں کویسچن کرنے کا موقع دیا۔ اس وقت ہمیشہ جس طرح ہوتا ہے کہ آگے جتنی 3-4 قطاریں ہیں اس میں تقریباً سارے بہت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوں گے، زیادہ تر پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہوں گے۔ کویسچن یہ ہے کہ ہم اگر صوبوں کی تعداد میں اضافہ کر دیں، سپوز 4 ہیں 40 کر دیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا بھی ایک ووٹ ہے، میرا بھی ایک ووٹ ہے، اور میرا خیال میں ہم سے زیادہ اس وقت سی کاز میں پی اینز ہوں گے اور سیکیورٹی گارڈز ہیں، ان سب کا بھی ایک ایک ووٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اب کویسچن یہ ہے کہ ہماری تعلیم یافتہ طبقے کے مقابلے میں غیر تعلیم یافتہ طبقہ بہت بڑا ہے، تو میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ اگر ہم صوبوں کی تعداد میں اضافہ کریں تو پھر بھی ان کے ووٹوں کی تعداد ہم سے زیادہ ہی ہوگی، اور لوگ وہی چنیں گے، ہم چننے کے قابل نہیں ہوں گے۔ ٹھیک، وہ کہتے ہیں نا کہ بدلنا ہے تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلیں، فقط ساقی بدل جانے سے میخانہ نہ بدلے گا۔ اچھا، بدلنا ہے تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلیں، فقط ساقی بدل جانے سے میخانہ نہ بدلے گا، اور کمی ہے اس میں کرداروں کی، مقصد کی، تأثر کی، فقط سرخی بدل جانے سے افسانہ نہ بدلے گا۔ تو آئی ووڈ لائک کہ آپ اس پہ کمنٹ کریں کہ ہم اس مسئلے کو، ٹھیک ہے ڈیموکریسی میں تو ہر ایک بندے کا ایک ووٹ ہے، ہاؤ ول وی کم آؤٹ آف دس پرابلم کہ ہم نے صوبے تو زیادہ کر لیے لیکن ان کا بھی ووٹ اور آپ کا بھی ووٹ برابر ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ساقی آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ تو ساقی بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہی آپ نے فرمایا نا، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ اس سسٹم میں رہ کے ساقی بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، رند کو اپنا چلن بدلنا پڑے گا۔ وہ چلن بدلنے کی بات ہو رہی ہے، سسٹم کو بدلنے کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ میں آپ کو ایک عرض کر دوں، یہ ہمارا بڑا مت ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بڑے اچھا ووٹ ڈالتے ہیں اور جو ان پڑھ ہیں وہ ووٹ نہیں ڈالتے، وہ آپ سے زیادہ بہتر ووٹ ڈالتے ہیں۔ آپ کبھی آزما کے دیکھیے گا۔ سب سے زیادہ مسائل کس کو آتے ہیں؟ جس کے بچے بھوکے سوتے ہیں، جس کے بچے اسکول نہیں جا سکتے۔ ہمارے لیے تو الیکشن شاید ایک عیاشی ہے، چھٹی کا دن ہے، موسٹلی تو ہم جاتے ہی نہیں ہیں ووٹ ڈالنے۔ کبھی اس کی ایک سٹڈی آپ کرا کے دیکھیں کہ جو ہم جیسے سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو اچھے گھر میں اے سی لگا کے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی کتنے پرسنٹ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں، اور عام آدمی کتنے پرسنٹ ووٹ ڈالنے کے لیے جاتا ہے؟ یقین کریں، ان کے مسئلے، جن کے بچے بھوکے سو رہے ہیں، جن کے بچے اسکول نہیں جا رہے، سب سے بڑی انسان گزارا کر لیتا ہے۔ ایک غریب آدمی اپنی زندگی گزار لے گا صبر کے ساتھ اگر اس کو یہ گارنٹی ہو کہ اس کا بیٹا ترقی کرے گا۔ اور سب سے بڑی مایوسی وہ ہے کہ ایک بندہ خود بھی مزدوری کر رہا ہے اور اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کا بیٹا بھی کبھی مزدوری سے اوپر نہیں اٹھ سکے گا۔ اس کے جذبات کا آپ اندازہ کر نہیں سکتے، انفارچونیٹلی ہم یہاں پہ بیٹھ کے۔ لیکن سب سے بڑا اس سوسائٹی کا پریشان شخص وہی ہے، نا امید بھی وہی ہے۔ آپ موقع دیں ایک غریب آدمی کو، یہ تو موقع دیں کہ وہ یہ خواب دیکھے کہ اس کا بیٹا کل بڑا آدمی بن سکتا ہے، سسٹم اس کو روکے گا نہیں۔ براک اوباما، جس کی ماں پاکستان میں بھی کام کر کے گئی، جو سنگل مدر تھی، لیکن اس کو کہیں پہ یہ امید تھی کہ اس کا بیٹا آگے بڑھ سکتا ہے، اس نے پڑھایا لکھایا اپنے بیٹے کو، وہ بہت بڑا بن گیا، پھر وہ اس کی قسمت تھی، بٹ سسٹم نے اس کو سپورٹ کیا۔ سسٹم نے یہ نہیں کہا کہ تم تو غریب آدمی کے بچے ہو تو تم کدھر جا رہے ہو، یہ تو حق ایلیٹ کا ہے۔ صرف کینیڈیز وہاں پہ صدر نہیں بنتے، وہاں پہ کلنٹن بھی بنتا ہے، وہاں پہ اوباما بھی بنتا ہے، وہاں پہ جو بائیڈن بھی بنتا ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے ان کی جمہوریت کو 250 سال گزر گئے ہیں، بٹ ہمیں ضروری ہے کہ ہم بھی 250 سال کے بعد سدھریں۔ ہم نے تو دنیا کو بدلتے ہوئے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے۔ آج جو تھیوریز، آج جو اکوپمنٹ، آج جو ہسٹری ہمیں میسر ہے وہ انہیں میسر نہیں تھی، تو ہمیں آج یہاں سے اٹھنا پڑے گا۔
اور بالکل یہ غلط فہمی اب اپنے دلوں سے ہم نکال دیں کہ ہم بہت اچھی ووٹنگ کرتے ہیں اور وہ اچھی ووٹنگ نہیں کرتے. ان کو ہی زیادہ ضرورت ہے اچھے نظام کی. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس ملک میں ایلیٹ کیپچر ہے. 2-3 ہزار لوگ تو وہ ہیں کہ جو کمپلیٹ کنٹرول میں ہیں اس ملک کے. اس کے بعد ہم لوگ ہیں, ہم بھی اپنے اپنے سفیر میں سب کچھ کر رہے ہیں. جہاں پہ انصاف غریب آدمی کو دینا پڑتا ہے ہم بھی نہیں دیتے. تو یہ سسٹم بدلنا پڑے گا, اور یہ یہیں سے آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ یہ بدل سکتی ہے. میں آپ کو یہ عرض کروں کہ دنیا میں بڑے سے بڑا پروفیسر آپ کی زندگی اس طرح نہیں بدل سکتا جس طرح پولیٹیکل لیڈرشپ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یونائٹڈ انڈیا میں ایک ملک پلانٹ تھا اس علاقے میں, بامبے کے علاقے میں ایک ہی ملک پلانٹ تھا اس وقت, اور سارے دیہات جو ارد گرد تھے ان کے لوگ اسے ملک سپلائی کرتے تھے. اس کی کیونکہ منوپلی تھی تو وہ کسی کو دودھ کے پراپر قیمت نہیں دیتا تھا, تھوڑی قیمت دیتا تھا, اور لوگ بڑے پریشان تھے کہ ہمیں پورے پیسے نہیں ملتے. وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کے پاس گئے جو اس وقت انڈین کانگریس تھی. انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے, ہماری آپ مدد کریں, اس سے آپ بات کریں ملک پلانٹ سے, یہ ہمیں پورے پیسے دے. انہوں نے کہا نہیں, اس طرح نہیں ہوگا, یہ ہم اس سے بات کریں گے وہ آپ کو پورے پیسے نہیں دے گا. آپ یہ کریں کہ کچھ دن آپ اس کو دودھ دینا بند کر دیں, گرا دیں دودھ, کیونکہ دودھ کا اور کوئی یوز نہیں تھا ان کے پاس سوائے ملک پلانٹ کو دینے کے. انہوں نے کہا آپ گرا دیں, سڑکوں پہ گرا دیں, لیکن آپ اس کو دودھ نہ دیں. کچھ دن تک اس کو دودھ نہیں ملا تو اس کی منوپلی بھی تو یہیں سے بن رہی تھی. جب دودھ نہیں ملا تو وہ ٹیبل پہ آیا, اس نے کہا آپ میرے ساتھ ریٹ طے کر لیں. ریٹ طے ہو گیا, لیکن جو اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اس نے کہا یہ کافی نہیں ہے, یہ تو آپ ہمیشہ ابھی بھی اس کے غلام رہیں گے. ابھی اس نے ریٹ ٹھیک کیا, کچھ عرصہ بعد پھر وہی صورت پیدا ہو جائے گی. تو انہوں نے سجیسٹ کیا فارمرز کو کہ آپ ایک کوآپریٹو بنائیں جس میں دودھ بھی آپ کا ہوگا, پلانٹ بھی آپ کا ہوگا, اور دودھ اور پلانٹ دونوں مل کے جو منافع دیں گے وہ آپ سب میں تقسیم ہوگا. اور آج میں آپ کو عرض کروں, آج وہ پلانٹ دنیا کا سب سے بڑا ملک پروسیسنگ پلانٹ ہے انڈیا میں. تو یہ پولیٹیکل لیڈرشپ آپ کے لیے کر سکتی ہے. یہ کوئی پڑھا لکھا بندہ جس نے 4 کتابیں لکھی ہیں وہ نہیں کر سکتا. پولیٹیشنز ہی ہیں جن کے پاس پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے, جو سوسائٹی کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ہم آپ میں سے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ تلاش کرتے پھر رہے ہیں کہ صوبوں کو آپ چھوٹا کریں, لوگوں کو موقع دیں, لوگ آگے نکلیں, اور لوگ نئے سے نئے آئیڈیاز کو لے کے آتے ہیں ترقی کرنے کے لیے. میں اگر آپ کے سامنے یہ باتیں شروع کروں گا رات ہو جائے گی لیکن ختم نہیں ہوگی. جہاں پہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے انوویٹو آئیڈیاز کو لا کے اپنی قوموں کی تقدیریں بدلی ہیں, تو ہمیں بھی ایک لمیٹڈ پولیٹیکل لیڈرشپ کی بجائے ہم کہتے ہیں ہم 25 کروڑ ہیں, ہم میں سے بہت بڑی تعداد مڈل کلاس سے نکلنی چاہیے جو ہمارے پولیٹیکل لیڈر بنے فیوچر میں آگے.